ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا ابتدائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار والعالم کے مالک و مختار آمنہ کے لال حضرت عبداللہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و مقرر معظم و محترم محتشم و مبارک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانے اپنی پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے، اس کے مفہوم پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو زندگی جینے کے لیے جو قانون مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو دیتا ہے، یہ باقی ادیان کے اندر، باقی مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر یہ چیز دور دور تک نظر نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام سب سے نمایاں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا گھر بنانے والا مذہب بنا. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، آپ ان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو جو چیز مذہب اسلام اپنے ماننے اور جاننے والوں کو بتلاتی ہے کہ اس طریقے سے ہمیں کام کرنا ہے، کام کے پیچھے ہماری نیت کیسی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں دور دور تک دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگوں کے یہاں نظر نہیں آتی. اچھے کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن کام کے پیچھے اچھی نیت کا ہونا یہ درس مذہب اسلام دیتا ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ کام اچھے ہوں اور اس کے پیچھے اگر کام کرنے کے پیچھے اگر نیت اچھی نہیں ہوئی تو کام چاہے جتنا اچھا ہو، اس کا اجر، اس کا بدلہ ہمیں اور آپ کو نہ اس دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں ملے گا. اس لیے کہ قرآن شریف میں ایک لفظ آیا سورۃ الاعلیٰ میں، فلاح، اور فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی. اور کامیابی صرف دنیا میں ایک انسان جو کامیاب ہو جاتا ہے اس کا نام کامیابی نہیں ہے، بلکہ عربی لغت اٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے کہ فلاح کی میننگ کیا ہے تو وہاں پر آپ کو ملے گی الفوز فی الدارین. الفوز فی الدارین کا مطلب یہ ہے، یہ دنیا کی جمع ہے دارین، یعنی کہ وہ انسان کامیاب ہوا جو دونوں جہان میں کامیاب. یہ نہیں کہ صرف دنیا میں کامیاب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے،
نہیں، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دونوں جہان میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے۔ اب یہاں پر رک کر کے وہ بات میں پوری کر دوں جو میں آپ کے سامنے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، جو ہمیں اور آپ کو لگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے دل کے اندر جو نیت ہے، یہ ان کی جو نیت ہے، نیت سے ایک انسان واقف نہیں ہے۔ ہم اس کے بظاہر اعمال کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی نیت سے خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کل میدان محشر میں ایسے شخص کو بلائے گا جو میدان جنگ میں جا کر کے اسلام کے لیے لڑا، اور اس طریقے سے لڑا جیسے ایک بہادر سپہ سالار جنگجو انسان لڑتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میدان میں شہید بھی ہوا، کل اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا اور پوچھے گا، اپنے احسانات کو، اپنے انعامات کو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سامنے میں رکھے گا۔ وہ بندہ ہر چیز کا اعتراف کرے گا، ہاں میرے مالک تو نے میرے ساتھ یہ کیا، جس کی وجہ سے کام یہ میں کر پایا۔ تو اللہ اس بندے سے پوچھے گا، ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھے گا کہ یہ بتلاؤ کہ میدان جنگ میں تم نے اپنی جان قربان کیوں کی؟ تو وہ شخص بولے گا، پروردگار عالم اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہاری نیت سے واقف ہوں، تم لوگوں کو تو یہ بتلا سکتے ہو، بظاہر کچھ اچھے کام ہم سے ہو جائے، اس کے پیچھے نیت ہمیں خود پتہ نہیں ہوتی کہ کس نیت سے ہم نے اس کام کو انجام دیا ہے، لیکن جب بات میڈیا کے سامنے میں آتی ہے تو ہم اس کے پیچھے اچھائی بیان کرنے لگتے ہیں، ہم اپنی دکھاوے والی نیتوں کو سامنے میں ظاہر کر رہے ہوتے کہ اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ دنیا کے لوگوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ہوشیاری کام نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے اپنی جان کی قربانی کیوں دی؟ تو وہ شخص کہے گا، میرے مالک تجھ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا، میں تمہاری نیت سے خوب واقف ہوں، تم نے میری رضا کے لیے قربانی نہیں دی ہے، بلکہ تمہاری یہ خواہش تھی، تمہاری یہ سوچ تھی کہ اگر میں لڑوں گا تو لوگ مجھ کو مجاہد کہیں گے، اور اگر انتقال کر جاؤں گا اور مار دیا جاؤں گا تو لوگ مجھ کو شہید کہیں گے، میرے نام کا لوگو لگ جائے گا، لوگ مجھ کو دنیا میں یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا، تم کو دنیا میں لوگ شہید بھی کہتے رہے، مجاہد بھی کہتے رہے، تمہارے نام کا ایک لمبا چوڑا بورڈ بھی لگا رہا، لیکن اس کے پیچھے نیت جو تھی وہ لوگوں کو پتہ نہیں تھی، مجھ کو پتہ تھی۔ اس لیے اے فرشتوں، اس کی اس نیت کی بنیاد پر کہ رضائے الہی نیت نہیں تھی، اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ کیا وجہ رہی؟ وجہ صرف یہ رہی، کام تو اس نے اچھا کیا ہے لیکن اس کے پیچھے اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ میرے آقا فرماتے پھر قاری کو بلایا جائے گا، معلم کو بلایا جائے گا، جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، جو لوگوں کو درس دیتے ہیں، جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص سے پوچھا جائے گا، بتلاؤ تم نے کم پیسے میں لوگوں کو تعلیم کیوں دی؟ تم نے تکلیف اٹھا کر کے بچوں کے پیچھے محنت کیوں کی؟ یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا، میرے مالک صرف تیری رضا کے لیے۔ تو وہی بات اللہ پھر دہرائے گا، اے میرے بندے میں خوب جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے نیت کیا تھی۔ تو اے فرشتوں، اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھ کو علامہ صاحب کہیں گے، لوگ مجھ کو امام صاحب کہیں گے، لوگ مجھ کو قاری صاحب کہیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں
خلوص نیت کے ساتھ تم نے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے، تمہاری نیت مجھ کو خوب معلوم ہے، اے فرشتوں اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دو، اللہ اس کو بھی ڈال دے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا میرے آقا نے کہ سخی کو بلایا جائے گا جو خوب پیسے کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ بتاؤ مال تو بہت محنت سے لوگ کماتے ہیں، بڑی دشواریوں کا کبھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے مال ہاتھ لگتا ہے، بتاؤ تم نے مال کو قربان کیا، لاکھوں روپے کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کے اوپر لٹاتے رہے، لوگوں کی مدد کرتے رہے، نیت کیا تھی اس کے پیچھے؟ تو سامنے میں وہ بھی کہے گا میرے مالک صرف تیری رضا۔ اللہ فرمائے گا میں تمہاری نیت سے واقف ہوں، تم اس لیے لوگوں کی مدد کرتے تھے، چار لوگوں کے سامنے میں جا کر کے پیسے اس لیے دیتے تھے تاکہ لوگ جان جائیں کہ فلاں صاحب سخی آدمی ہے، وہ لوگوں کی مدد خوب کرتے ہیں، دینے لینے میں بخالت نہیں کرتے ہیں۔ اے فرشتوں یہ بخیل انسان نہیں، لوگوں کے سامنے میں سخی بنتا تھا، میری رضا کے لیے کام نہیں کرتا تھا، اس کو بھی جہنم میں جو ہے گھسیٹ کر کے ڈال دو۔ آپ بتائیے ان تینوں لوگوں نے کام اچھے کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ لوگوں کو پڑھانا غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ کسی کی مدد کرنا غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ میدان جنگ میں جا کر کے اسلام کے لیے لڑنا اور شہید ہو جانا کیا غلط کام ہے؟ اچھا کام ہے۔ کام تینوں نے اچھے کیے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو وجہ یہ تھی کہ ان کام کے پیچھے اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ تو اے لوگوں اگر ہم آج کچھ کام کر رہے ہیں تو یاد رکھنا اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہے تب تو اس کا اجر ہمیں اور آپ کو ملے گا، وگرنہ یہ اعمال ہمارے منہ کے اوپر میدان محشر میں مار دیے جائیں۔ اس لیے کوئی بھی کام کرے تو خلوص نیت کے ساتھ کرے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا، مکہ کی سرزمین پر جب آپ کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ اب آپ تبلیغ شروع کریں، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے وہ کام شروع کریں، جب دامن اسلام سے لوگ وابستہ ہونے لگے تو مکہ کے جو کافر لوگ تھے حضور کو لالچ دینے لگے، اے محمد تم اپنے دین کی پرچار نہ کرو، تم کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا جو آپ کے دادا جان نے مکہ والوں کو کہا تھا؟ میرا محمد میرا پوتا کتنا ہوشیار ہے، کتنا عقل مند ہے، کتنا باوقار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ مکے کے کافر میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھ دے اور دوسرے پر آسمان سے چاند لا کر کے رکھ دے تو بھی میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کام کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ نماز پڑھنے آئے ہیں تو اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ خلوص نیت کے ساتھ سجدہ کرے میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ نیت نہ ہو کہ محلے کے لوگ کہیں گے فلاں شخص تو نمازی ہو گیا ہے، پرہیزگار ہو گیا ہے، قرآن پڑھنے والا ہو گیا ہے، یہ تو بہت متقی ہو گیا ہے۔ اگر ایسی نیت داخل ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھتے وقت یہ نیت دل کے اندر داخل کر لے کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں گے تو کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کا اجر نہیں دے گا، بلکہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے تم نماز پڑھ رہے تھے اس سے جا کر کے تم اپنا اجر لے لو، اس سے جا کر کے تم لے لو۔ تو میرے عزیز کوئی بھی کام کرے تو اس کے پیچھے نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہلوایا اپنے محبوب سے، اور کہلوانے کی وجہ صرف یہی تھی کہ بندے کرتے ہیں نا، نماز کون پڑھتا ہے؟ بندہ پڑھتا ہے۔ روزہ کون رکھتا ہے؟ بندہ رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ بندہ دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی، اے محبوب آپ کہہ دیجیے لوگوں سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، اس کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، صرف اس کی رضا ہے۔ اور رضا الہی میں جب کوئی کام ہوتا ہے تو بندے کو اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا بینیفٹ ملتا ہے، اور یہاں ملے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا کل میدان محشر میں ملے گا۔
اس لیے کوئی کام کرے تو خلوص نیت کے ساتھ کرے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی نہ کام کرے۔ آپ دیکھیے جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، میدان میں ایک طرف مجاہدین اسلام ہے، دوسری طرف کفار و مشرکین ہیں، لڑنے کے لیے آئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے میں جو شخص آیا، آپ سے تلوار بازی کر رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ایک اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، ایک کفر کے لیے لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس انسان کے اوپر غالب آ گئے، آپ اس کے سینے کے اوپر تلوار لے کر کے بیٹھ گئے، ممکن تھا کہ اس کے سر کو آپ تن سے جدا کر دیتے، اس نے ایک رذیل حرکت کی، اور حرکت کیا کی کہ اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پر تھوک دیا۔ تھوکنا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے چھاتی سے نیچے آ گئے، اور آنے کے بعد جب جانے لگے تو وہ کافر آپ کے پیچھے آیا اور کہا، اے علی، میں نے تمہارے چہرے پر تھوکا تھا تاکہ تم مارنے میں دیر نہ لگاؤ، اس لیے کہ جتنی دیر تک تم مجھ کو مارتے رہو گے مجھ کو تکلیف ہوتی رہے گی، میں یہ چاہتا تھا کہ ایک بار میں میرا کام تمام ہو جائے، زیادہ دیر تک مجھ کو تکلیف نہ برداشت کرنی پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب میں تمہاری چھاتی پر تلوار لے کر کے سوار ہوا تھا تو اس وقت صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ کے اوپر تھوکا تو ذاتی بھاونائیں میرے اندر پیدا ہو گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ اب ماروں گا تو اس میں اپنا ذاتی معاملہ دخل ہو جائے گا، اس لیے میں نے تم کو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میرا رب نہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، مارنے کے لیے حاوی تھے، لیکن جب اس نے رذیل حرکت کی تو اس کے چھاتی سے آپ نیچے آ گئے اور چھوڑ دیا۔ جب آپ نے اس پیغام کو دیا تو وہ کافر کہتا ہے، اے علی، تمہارا مذہب بے مثال ہے، تمہارا کام بے مثال ہے، جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے وہ نبی بے مثال ہے، ایک کام کرو کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے دار اسلام میں داخل کرو۔ اللہ اکبر، جب اس طریقے سے لوگوں نے رضائے الہی کے لیے کام کیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے، لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، اور کیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کے مراتب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرما دیا ہے کہ آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بات کب کی ہے؟ لیکن آج ہر مسجدوں میں حضرت علی کی باتیں، حضرت عمر کی باتیں، حضرت عمر فاروق کی باتیں، آج ہمارے بچوں سے پوچھ لیجئے دادا پر دادا کا نام یاد نہیں رہتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا کام رب کی رضا کے لیے کیا ہی نہیں کہ ان کی اولاد میں ان کو یاد رکھے، لیکن جنہوں نے رب کی رضا کے لیے زندگی گزاری وہ ہمارے دادا پردادا باپ کوئی نہیں لگتے تھے، لیکن چونکہ رب کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا تو اللہ نے کیا فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرتے ہو، سنو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے باقی رکھا کہ 1400 سال ہو گئے، لیکن ہر مسجدوں میں آج علی علی، حضرت ابو بکر کی باتیں، حضرت عثمان و علی کی باتیں، اور جنہوں نے یہ کام کیا فی سبیل اللہ، اللہ اس کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ تو میرے عزیز، کوئی کام کرے تو اس کے پیچھے خلوص نیت ہونی چاہیے، اگر خلوص نیت نہیں ہوگی تو یاد رکھے کام چاہے جتنا اچھا ہو، بظاہر لوگوں کو وہ ضرور اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری نیت اچھی نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ہمیں اور آپ کو نہیں عطا فرمائے گا۔ تو کوئی کام کرے تو اچھی نیت کے ساتھ کرے، خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ آپ دیکھیں، کئی بار میں نے غالباً آپ کو یہ واقعہ سنایا، لیکن موضوع اس طریقے کا ہے حساس کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی مکے میں یا مدینے میں غریب ہو، اس کی میں مدد کروں۔ تو پتہ کیا کہ ایک خاتون ہے جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے،
اور وہ خاتون اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ اس کے گھر کے کام کو کرنے کی اجازت لے لیتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوئے تو کہا اماں، کہا کون؟ کہا عمر۔ کہا عمر؟ کہا ہاں عمر۔ کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اگر گھر کے کچھ کام ہو تو آپ مجھے بتلا دیں، میں کر دیا کروں گا۔ تو گھر کے کیا کام ہوتے ہیں؟ پہلے آج کی جیسی بلڈنگیں تو نہیں بنی ہوئی تھی کہ گھر میں اتنے کام آج کل ہو گئے ہیں، پہلے اتنا کام تو تھا نہیں۔ کٹیا ہوتی تھی چھوٹی سی، جھاڑو لگا دیے تو گھر کی صفائی ہو گئی۔ مٹی کے برتن ہوتے تھے، کھانا بنایا ایک میں دوسرے میں ڈال کر کے کھا لیا۔ آج ہماری طریقے سے دسترخوان پر 1,000 پلیٹیں تو سجائی نہیں جاتی، پہلے تو سجائی نہیں جاتی تھی، تو چھوٹے موٹے کام تھے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کام ہو تو میں آ کر کے کر دیا کروں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ ایک بندہ اللہ کا آتا ہے اور کئی سالوں سے آتا ہے، اور میں نام پوچھ کر کے تھک گئی ہوں، وہ اپنا نام نہیں بتاتا ہے، گویا وہ کام اچھے سے کر رہا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کام اور کوئی نہ کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا مدینے میں ایسا کون شخص ہے جو گھر کا کام کر جاتا ہے اور نام بھی نہیں بتاتا؟ کام کیا کرتا تھا بندہ؟ کام یہ کرتا تھا جھاڑو لگاتا تھا، برتن دھلتا تھا، کھانا بناتا تھا، اور چونکہ ضعیفہ چل پھر نہیں پاتی تھی تو قضائے حاجت گھر کے اندر کرتی تھی، تو اس کو اٹھا کر کے باہر پھینک کر کے آتا تھا، اور دھل دھال کر کے پھر وہ بندہ سورج نکلنے سے پہلے پھر اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا آخر کون بندہ ہے جو سالوں سے کام کر رہا ہے، سالوں سے کام کر رہا ہے اور نام بتانے پوچھنے پر نام نہیں بتاتا؟ حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں پتہ لگا کر کے رہوں گا کہ بندہ ہے کون یہ کام کرتا ہے۔ حضرت عمر تہجد کے وقت بھور میں سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اٹھ گئے اور جا کر کے اس کے گھر کے باہر چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھوں کون آتا ہے۔ تو ایک شخص آیا، چہرے کے اوپر پردہ ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں چپل کی آواز نکلے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے۔ حضرت عمر وہاں بیٹھ گئے، وہ شخص آیا، گھر کے اندر داخل ہوا، وہ سارے کام کیے جو گھر کے تھے اور چپ چاپ پردہ اوڑھ کر کے جانے لگا۔ حضرت عمر پیچھے سے پہنچ گئے، کاندھے پر ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا جب چہرہ سامنے آیا حضرت عمر کہ ہوش اڑ گئے، کہنے لگا ابو بکر تم ہو؟ اور یہ ابو بکر کون ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے انسانوں میں، اس کا نام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آج ہم نہاتے ہیں اور جس کپڑے کو پہن کر کے نہاتے ہیں اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی دھلے گی، لڑکی دھلے گی، بہو دھلے گی، توفیق نہیں ملتی کہ وہ پاک کپڑا ہے لاؤ اس کو نچوڑ کر کے ہم باہر ڈال دیں، اپنے کام ہم نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب کہا ابو بکر یہ کب سے کام کر رہے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو یار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے تیرے مرتبے کو اتنا بلند بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ لوگوں جس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انصاف کیا، اس کا بدلہ میں نے اس دنیا میں دے دیا ہے، لیکن ابو بکر کا بدلہ باقی ہے میدان محشر میں رب سے دلوا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ حضرت عمر نے کہا یار یہ کب سے کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کا جملہ سنو، فرماتے ہیں عمر کیا کہہ رہے ہو؟ دعا کرو کہ جو میں نے کیا اللہ اس کو قبول فرما لے، قبول فرما لے، اس لیے کہ اگر یہ سارے اعمال قبول نہیں ہوئے تو اس کا اجر مجھ کو نہیں ملنے والا ہے۔ لوگوں کو بتا کر کے کیا کروں گا میں؟ کیا لوگ مجھ کو اجر دیں گے؟ تو میرے عزیز کوئی کام کرے تو سلوک اچھی نیت کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی لالچ میں نہ کریں۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں گے تو اس کا اجر آپ کو یہاں بھی ملے گا، میدان محشر میں بھی ملے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی وہ اپنے حبیب کے تبسم سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا نہ کی ہوں کھڑے ہو کر سنت ادا